بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں شاہدہ خان آج میں آپ کو کربلا کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ جب کوئی چیز یقینی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے کہ جب 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید جس کے لیے وہ اپنی زندگی ہی میں بیعت لے چکے تھے ان کا جانشین ہوا، تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ علاوہ ازیں ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اور حضرت امام حسین کے دعوے خلافت کی صورت میں عراق میں بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہات کے بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور تحفظ کا تھا، اس لیے اس نے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے ولید بن عقبہ گورنر مدینہ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ پس حسین، عبداللہ بن عمر اور ابن زبیر کو بیعت کے لیے اس طرح پکڑو کہ جب تک بیعت نہ کر لے مطلق نہ چھوڑو۔ ابھی تک اہل مدینہ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر نہ تھی۔ ولید یزید کے اس حکم سے بہت گھبرایا، کیونکہ اس کے لیے اس کی تعمیل بہت مشکل تھی اور اس کے انجام کو بھی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلایا اور اس سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا۔ مروان سنگ دل اور سخت مزاج تھا۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائے اور بیعت کا حکم دے۔ اگر وہ بیعت کر لے تو بہتر، اور اگر وہ انکار کرے تو تینوں کا سر قلم کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جب ان کو وفات معاویہ کی خبر ملے گی یہ تینوں ایکا ایک مقام پر جا کر مدعی خلافت بن کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر ان پر قابو پانا سخت مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ابن عمر کو میں جانتا ہوں، ان سے توقع کم ہے، وہ جدال و قتال کرنا نہیں چاہتے، سوائے اس کے کہ یہ امر خلافت خود بخود ان کو دے دیا جائے۔ اس مشورے کے بعد ولید نے ان تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ اس وقت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر دونوں مسجد نبوی میں تھے، اور وہ وقت بھی ایسا تھا کہ اس میں ولید کسی سے ملتا ملاتا نہ تھا۔ قاصد نے ان دونوں کو امیر کا پیغام دیا۔ انہوں نے قاصد سے کہا تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ ابن زبیر نے امام سے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ امیر نے ایسے وقت میں جب کہ وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہمیں کیوں بلایا ہے؟ امام نے فرمایا میرا یہ گمان ہے کہ امیر معاویہ فوت ہو گئے ہیں اور ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ان کی وفات کی خبر عام ہونے سے پہلے وہ ہم سے یزید کی بیعت لے لے۔ ابن زبیر نے کہا میرا گمان بھی یہی ہے، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا میں اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، کیونکہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے۔ چنانچہ اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے اور مکان کے باہر اپنے جوانوں کو متعین کر دیا اور ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آؤں یہاں سے ہرگز نہ سرکنا۔ آپ اندر گئے اور سلام کے الفاظ کہہ کر بیٹھ گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ میرے اس طرح خفیہ بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دے تو یہ ایک عام بات ہوگی۔ ولید امن اور صلح پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائے۔ آپ اٹھ کر چلے تو مروان نے بہت بے رحم ہو کر ولید سے کہا اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے، تا وقت کی بہت سے لوگ قتل نہ ہو جائے۔ ان کو قید کر دو، اگر یہ بیعت کر لے تو خیر، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ امام یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے ابن الزرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے میری بات نہ مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ یہ بہترین موقع تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا تم پر افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں صرف اس وجہ سے نواسائے رسول کو قتل کر دیتا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے؟
اگر مجھے دنیا بھر کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کروں۔ خدا کی قسم، قیامت کے دن جس سے خون حسین کے باعث پرش ہوگی وہ ضرور اللہ کے سامنے خفیف المیزان ہوگا۔ مروان نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس نے صرف ظاہرداری کے لحاظ سے کہہ دیا تھا، ورنہ دل میں ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ ولید کے پاس سے واپس آنے کے بعد امام علی مقام سخت کشمکش میں مبتلا تھے۔ یزید کی بیعت آپ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نال تھا اور اس کا ترکار بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقے انتخاب کے بالکل خلاف اور غیر شرعی طور پر ہوا تھا، بلکہ آپ کے نزدیک یہ کیسر و کسریٰ کے طرز کی پہلی شخصیت حکومت تھی، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ علل اعلان اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ ادھر عبداللہ بن زبیر طرح طرح کے حلوں سے ولید کے قاصدوں کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ آئے، اور دوسرے دن مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو نکل گئے۔ ولید کا عملہ سارا دن ان کی تلاش میں سرگرداں رہا، مگر وہ نہ مل سکے۔ ادھر شام کے وقت پھر ولید نے امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، اور صبح ہونے دو، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی، اور آپ نے اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ گھر والوں کو فرمایا کہ تم تیاری کرو، اور آپ خود مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ نوافل ادا کر کے جو ہی چہرہ رسول کے سامنے پہنچ کر دست بستہ سلام کے الفاظ ادا کیے، بے ساختہ آنکھوں سے اشک روا ہو گئے۔ جوار رسول سے دوری اور شہر رسول سے جدائی کے غم انگیز خیال نے آپ پر رکت طاری کر دی۔ یہی وہ شہر تھا جس میں آپ نے عمر عزیز کا اب تک بیشتر حصہ گزارا تھا۔ بچپن سے اب تک اسی شہر کی پرنور فضاؤں اور معطر ہواؤں میں روز و شب کا سلسلہ رہا تھا۔ یہ شہر آپ کے نانا جان کا شہر تھا۔ آپ اس گلشن رسول کے مہکتے پھول تھے، مگر اب اس شہر میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسی شہر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا مدفن تھا۔ آپ کے بھائی اسی شہر میں آرام فرما تھے۔ اس وقت امام پاک کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ روضہ رسول پر اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کر رہے تھے، نانا جان کے روبرو اپنا سارا احوال بیان کر رہے تھے۔ ناظرین، امام پاک اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ سے کہا، بھائی، میں تم سے زیادہ کسی کو محبوب اور عزیز نہیں رکھتا، اور تمام خلق خدا میں کسی کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ آپ سے زیادہ خیر خواہی کروں۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ یزید کے بیت اور کسی مخصوص شہر کے ارادے سے الگ رہے، اور دیہات اور ریگستان میں قیام کرے، اور لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر ان کو اپنی بیعت کی دعوت دے۔ اگر وہ لوگ بیعت کر لے تو آپ اس پر اللہ کا شکر کرے، اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائے تو اس سے آپ کے اوصاف و کمالات اور فضیلت میں اللہ کچھ کمی اور کچھ فرق نہ آنے دے گا۔ مجھے خوف ہے کہ ان حالات میں اگر آپ کسی مخصوص شہر یا کسی مخصوص جماعت کے پاس جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا اور دوسرا آپ کے خلاف، پھر ان دونوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ جائے گی، اور سب سے پہلے آپ ان کے نیزوں کا نشانہ بنیں گے۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین شخص جو بلحاظ حسب و نسب اس ساری امت سے بہتر ہے، اس کا خون سب سے زیادہ عارضہ ہو جائے گا اور اس کے اہل و عیال کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، بھائی پھر میں کہاں جاؤں؟ محمد بن حنفیہ نے کہا، مکہ۔ اگر وہاں آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو کوئی نہ کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی، اور اگر اطمینان حاصل نہ ہو تو پھر ریگستانوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں، پھر آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آ جاتے ہیں تو رائے بہت زیادہ صحیح ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی تم نے خیر خواہی اور شفقت فرمائی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمہاری رائے درست اور موافق ثابت ہوگی۔ خلافت معاویہ و یزید کے مؤلف نے لکھا ہے کہ محمد بن حنفیہ امام حسین کے خروج کو طلب حکومت و خلافت کا ایک ایسا سیاسی مسئلہ سمجھتے تھے جو زمانے کے تقاضوں اور احکام شرع کے اعتبار سے جائز اور مناسب نہ تھا۔ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر محمد بن حنفیہ کے نزدیک خروج امام زمانے کے تقاضوں اور احکام شرع کے اعتبار سے ناجائز اور نامناسب ہوتا تو پھر وہ امام کو یہ کیوں کہتے کہ یزید کی بیعت سے الگ رہو اور اپنی بیعت کی دعوت دو، بلکہ وہ واضح الفاظ میں یوں کہتے کہ تمہارے لیے اجرؤ شریعت کس حالت میں بھی
یہ خروج جائز نہیں، اور تمہیں خلیفہ رشید و عادل کے ہوتے ہوئے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کے خلاف بغاوت کرو۔ ان کو خروج سے نہ روکنا اور تدبیریں بتانا کہ دیہات اور پہاڑوں میں قیام کرو اور لوگوں کے پاس وفود بھیجو اور ان کو اپنی بیعت کی دعوت دو۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کے نزدیک امام کا بروز شرعی طور پر ناجائز نہ تھا، بلکہ امام جو طریقہ اختیار کر رہے تھے وہ طریقہ ان کے نزدیک مصلحت کے خلاف اور غیر مفید تھا۔ رہا خود ان کا بیعت کرنا تو بعض صحابہ کی طرح فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے تھا، نہ کہ خلیفہ کے کردار کی خوبی یا اس کے برحق ہونے کی بنا پر تھا۔ ثابت ہوا کہ محمد بن حنفیہ بھی دوسرے بعض صحابہ کی طرح کی نفس ہی یزید کے خلاف خروج کو ناجائز یا برا نہیں جانتے تھے، بلکہ خارجی اسباب و وجوہ کی بنا پر اسے غیر مؤثر اور خلاف مصلحت سمجھتے تھے۔ لہذا خلافت معاویہ و یزید کے مؤلف کا یہ کہنا ہے محمد بن حنفیہ امام کے خروج کو شرعی طور پر ناجائز سمجھتے تھے، بالکل غلط اور تاریخ کی کھلی تکذیب ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ کا مشورہ دور اندیشی اور مصلحت پر مبنی تھا۔ اسباب عقل و دانش اس قسم کی مصلحت آموزیوں اور دور اندیشیوں سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، اور بعض موقعوں پر مصلحت سے کام لینا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن اہل عشق و محبت کا مزاج کچھ اس سے مختلف ہی واقع ہوا ہے۔ امام علی مقام مدینہ منورہ کو چھوڑتے وقت جب اپنے نانا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے ہوں گے اور صلاۃ و سلام عرض کر کے رخصت و اجازت طلب کی ہوگی، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ بلا شبہ دیدہ خون بار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی، قلب حجی صدے جدائی و فراق سے گھائل ہو رہا ہوگا، اور لبوں پر یہ الفاظ ہوں گے، کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا، آگوش رحمت و محبت میں لے کر لوریاں سنانے والے نانا، ماتھے رخسار اور لبوں کو چومنے والے نانا، اے میرے ناز اٹھانے والے نانا، آج میرا حال دیکھیے، میں غمگین ہوں، پریشان ہوں، اشک بار ہوں، اس لیے کہ آپ کا یہ مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور ادھر روزے اقدس میں ناجوں سے پالنے والے نانا جان حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوگی؟ یہ تصور دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کیسا دن تھا، سخت رنج و الم کا دن تھا۔ یہ نواسائے نبی، جگر گوش علی، نور دید زہرا، سرور قلب حسن مجتبیٰ جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے شعبان 60 ہجری میں ماں اہل و عیال مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں حضرت عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو ماں اہل و عیال مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، فی الحال تو مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ نے کہا، اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیں آپ پر فدا کرے۔ جب آپ مکہ پہنچ جائے تو کوفہ کا ہرگز ارادہ نہ فرمائے، کیونکہ وہ ایک منحوس شہر ہے۔ وہیں آپ کے والد ماجد شہید ہوئے اور وہیں آپ کے بھائی حضرت حسن کو بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا اور ان پر برچھی کا وار کیا گیا تھا۔ قریب تھا کہ وہ جاں بحق تسلیم ہو جاتے۔ آپ مکہ ہی میں رہے، اس کو نہ چھوڑے۔ آپ عرب کے سردار ہیں، اہل حجاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ میرے اور ماموں آپ پر نثار ہو، آپ حرم کعبہ کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ خدا کی قسم، اگر خدا نہ خواستہ آپ قتل ہو گئے تو آپ کے بعد ہم سب غلام بنائے جائیں گے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، کہاں امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ چلائے گا۔ آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر کو سن کر لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکہ ہی میں تھے، وہ بھی آپ کے پاس آتے جاتے۔ اہل مکہ کو آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ آپ کی دیدار پن انوار سے اپنی دیدہ و دل کو روشن و منور کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، کوفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے شیعوں اور محبوں کا مرکز اور گڑھ تھا، اس لیے کہ آپ نے اپنے عہد خلافت میں دارالخلافہ مدینہ منورہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کیا تھا، لہٰذا آپ کے سب محب وہیں جا کر آباد ہو گئے۔
یہ امیر معاویہ کے زمانے میں بھی امام علی مقام کی خدمت میں کوفہ تشریف آوری کی درخواستیں بھیج چکے تھے۔ اب جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کا انتقال کرنا اور امام علی مقام اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر کا بیعت یزید سے انکار کرنا معلوم ہوا تو کوفہ کے تمام شیعہ سلیمان بن سرد الخجامی کے گھر جمع ہوئے۔ محمد بن بشر ہمدانی کا بیان ہے کہ تمام شیعہ سلیمان بن سرد کے گھر جمع ہوئے اور معاویہ کے مرنے کا ذکر کر کے سب نے اللہ کا شکر کیا۔ پھر سلیمان بن سرد نے سب سے کہا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا ہے اور امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں، اور تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہو۔ بس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو اور ان کے دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا نہیں، ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلیمان نے کہا پھر لکھو، تو انہوں نے آپ کی طرف لکھا۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب جلاء العیون مصنف ملا باقر مجلسی اصفہانی میں ہے، جب یہ خبریں اہل کوفہ کو پہنچی، شیعوں نے کوفہ سلیمان بن سرد خجامی کے گھر میں جمع ہوئے۔ جب یہ خبریں اہل کوفہ کو پہنچی، شیعوں نے کوفہ سلیمان بن سرد خجامی کے گھر میں جمع ہوئے، حمد و ثنائے الہی بجا لائے اور دربار فوت معاویہ و بیعت یزید میں گفتگو کی۔ سلیمان نے کہا جبکہ معاویہ مر گیا ہے اور امام حسین بیعت یزید سے انکار کر کے مکہ معظمہ چلے گئے اور تم ان کے شیعہ ہو اور ان کے پدر بزرگوار کے شیعہ ہو، اگر جانتے ہو کہ ان کی نصرت کر سکو گے اور یہ جان و مال ان کی نصرت میں کوشش کر سکو گے، ایک عارضہ ان کی خدمت میں لکھ کر یہاں بلا لو، اور اگر ان کی نصرت میں سستی و کاہلی کرو گے، یہ جان لو کہ شرط نیک خواہی اور متابعت کی بجاوری نہ کرو گے تو ان کو فریب نہ دو اور ہلاکت میں نہ ڈالو۔ شیعوں نے کہا جب حضرت اس شہر کو اپنے نور قدم سے منور کریں گے، ہم سب با قدم اخلاق ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے بیعت کریں گے اور ان کی نصرت میں جافشانی اور دشمنوں سے حفاظت میں کوشش کریں گے۔ ثابت ہوا کہ امام علی مقام کو کوفہ میں بلانے والے سب شیعہ ہی تھے، چنانچہ خطوط اور وفود کا تانتا لگ گیا، یہاں تک کہ بقول ملا باقر مجلسی 12,000 خطوط شیعہ مومنین کے امام کے پاس پہنچے۔ مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، مومنین شیعوں کے اموال اور ان کی گردنیں آپ کے لیے حاضر ہے، سب کے سب آپ کے منتظر اور مشتاق دید ہے، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں ہے، آپ کی مدد کے لیے یہاں لشکر مہیا و حاضر ہے۔ نعمان بن بشیر حاکم کوفہ دارالامارات میں بیٹھا ہے، ہم جمعہ و عیدین کی نماز پڑھنے نہیں جاتے، جب آپ تشریف لائیں گے ہم اس کو کوفہ سے نکال دیں گے۔ آخری خط آنے کے بعد امام علی مقام نے ان کا جواب لکھا۔ محترم ناظرین، آگے کا بھاگ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔